السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل سے حج کے حوالے سے ایک شارٹ کورس چل رہا ہے جس میں ہم شریک ہیں۔ ایک کلاس مکمل ہو چکی ہے، اب یہ اس کی دوسری کلاس ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں ہم گفتگو کریں گے کہ حج کے لیے وہ کون سے ایسے شروط کا پایا جانا واجب و ضروری ہے جس کے بغیر نہ حج واجب ہوتا ہے، جس کے بغیر نہ حج صحیح ہوتا ہے، اور جس کے بغیر نہ کسی کا حج صحیح ہوتا ہے۔ تو واجب ہونا، حج کا صحیح ہونا اور حج کا کافی ہو جانا، یقین مانے، یہ تین ایسی شرطیں ہیں جو علماء اکرام نے الگ الگ طریقے سے بیان کی۔ گویا اگر یہ کہا جائے کہ حج کی شرطوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ قسم جس کے پورا ہونے سے حج واجب بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صحیح بھی ہوتا ہے اور وہ حج کافی بھی ہو جاتا ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری شرط، ایسی شرط جس کے ہونے سے حج واجب بھی ہوتا ہے اور کافی بھی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری شرط، جس کے واجب ہونے سے، جس کے پائے جانے سے حج واجب ہو جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالی ان تمام قسم کے شروط پر مختصر انداز سے ہم گفتگو کریں گے۔ بات اگر حج کے شروط اور ٹرم اینڈ کنڈیشن کی کریں تو بنیادی طور پر جان لے کہ سب سے پہلی تقسیم کہ حج واجب بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا اور یہ حج کافی بھی ہو جائے گا، اس کے لیے علماء اکرام نے کچھ شروط بیان کیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ جو مرد اور خاتون حج کرنے یا کرنی جا رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم حج کا ارادہ کرے اور حج پر جانا چاہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، نہ اس پر حج واجب ہے، اور اگر وہ کر بھی لے کیونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر حج واجب بھی نہیں تھا، نہ اس سے حج پورا ہوگا۔ قرآن میں نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے جو صدقات تھے، یہ جو نفقات کرتے تھے، اللہ نے ان کے نفقات کو قبول صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ لہذا آپ تصور کریں کہ ایک کافر، ایک مشرک اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اگرچہ وہ صدقہ متعدد افراد تک کیوں نہ پہنچ جائے، صرف کفر کی وجہ سے اس کی یہ عبادت غیر قابل قبول ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ آپ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لانے کے بعد ما قبل سارے گناہوں کو اسلام ختم کر دیتا ہے۔ ہجرت ہونے کے بعد ما قبل گناہوں کو ہجرت ختم کر دیتی ہے، اور حج کرنے کے بعد حج اپنے ما قبل سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، دوسری اہم بات، مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان تھا، اس نے حج کیا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، پھر وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مسلمان تھا، حج کیا، اسلام کو چھوڑا، دوبارہ اسلام لایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے پہلے اسلام کے وقت جو حج کیا تھا، کیا اس کا حج باقی رہے گا یا اسے حج دہرانا پڑے گا؟ اب یہاں پر آپ لجنہ دائمہ کا فتویٰ دیکھیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ، ابن حزم اور بعض حنابلہ و شافعیہ کا اگر آپ رجحان دیکھیں تو ان سب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے بعد کافر ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا تو اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جو اس پر حج واجب تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ لہذا اگر وہ توبہ کر کے اپنی ارتداد سے لوٹ آتا ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہوگا۔ اور اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت اور حدیث مبارکہ دلیل دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے، دین سے مرتد ہو جائے اور مر جائے اس حال میں وہ کہ کافر ہے، تو اللہ اس کے سارے اعمال کو
برباد کر دیتا ہے دنیا کے اور آخرت کے تمام اعمال کو، اور ایسا آدمی جہنمی ہے اور یہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اب دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے موت کو شرط لگایا، یعنی اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کافر ہوا پھر اسلام لایا لیکن وہ مرا اسلام کی حالت میں، تو اللہ نے صاف کہا ہے کہ اللہ اس کے پورے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اسلمت علی ما اسلفت من خیر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ نے شرک کی حالت میں جو اچھے اچھے اعمال کیے تھے اسی اچھے اعمال کی بدولت آپ مسلمان ہوئے۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کی حالت میں ان کیے گئے اعمال کو صالح بتایا اور کہا کہ آپ کا اسلام لانا انہی اعمال کی بدولت میں تھا۔ چلیے یہ تو پہلی شرط ہوئی کہ جو حج کرنے جا رہا ہے حج اس سے صحیح ہوگا، اس پر واجب ہوگا اور کافی ہو جائے گا جو مسلمان ہے۔ محترم حاضرین، بات کریں دوسری شرط کی۔ دوسری شرط ہے انسان کے پاس عقل کا ہونا، کہ انسان صحیح سالم ہو، پاگل نہ ہو یا اتنا چھوٹا نہ ہو کہ اس کے حج کے مقاصد اسے پتہ نہ ہو۔ تو لہذا عقل کا ہونا یہ حج کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، حج کے صحیح ہونے کے لیے، اور اسی طرح حج کے کافی ہونے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پاگل اور مجنون ہے، مینٹل ہے، یا اسے ذہنی تناؤ ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں حج کر بھی لے تب بھی اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، حجۃ الاسلام اس سے نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا رفع القلم عن ثلاثۃ، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، یعنی ان پر گناہ اور تکلیفات ان پر نہیں لکھے جاتے ہیں۔ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، چھوٹا یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور پاگل یہاں تک کہ وہ ہوش آ جائے یا اسے اللہ تعالیٰ عقل عطا کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام اہل علم کا، چاہے آپ ابن قدامہ، امام نووی یا اس کے علاوہ دیگر کبار علماء کو لے آئیں، انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ پاگل پر حج واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو آدمی اپنے ذہن کو کھو چکا ہے وہ اہل عبادت میں ہے ہی نہیں، نہ اللہ نے اس پر عبادت کو مکلف کیا۔ اسی طرح اس چھوٹے بچے کی طرح جو ابھی معصوم ہے اس پر کوئی عبادت وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب نہیں قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو حج کیونکہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے انسان کے ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال ہے کیا ایک پاگل اور مجنون اس کا ارادہ، اس کی نیت صحیح ہو سکتی ہے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں کہ مان لیجئے کہ ایک مجنون ایک پاگل ہے، ٹھیک ہے، اب وہ حج پر نکل چکا ہے، صحیح سالم تھا، لیکن دوران حج اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا اور وہ پاگل اور مجنون کی طرح ہو گیا۔ اب اگر مان لیجئے کہ اس کے ولی نے اس کی طرف سے احرام باندھا، اس کے ولی نے اس کی طرف سے حج کو ادا کیا، اب اس پر کیا ہے؟ جیسے کل بھی یہ سوال کیا گیا تھا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ اگر ولی اس کے طرف سے احرام باندھے، ولی اس کے طرف سے بقیہ تمام کاموں کو انجام دے، لیکن جس کی طرف سے یہ حج نیابت میں کیا جا رہا ہے اگر وہ پاگل و مجنون ہے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، حج ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس طرح ایک چھوٹا معصوم بچہ اگر ماں باپ اسے حج پر لے جائیں تو کیا اس بچے کا حجۃ الاسلام مکمل ہو جائے گا؟ کیا اسے جوانی میں دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں، اس بچے سے اسلام حج، یعنی جو اسلام کا جو حج، حجۃ الاسلام جسے کہا جاتا ہے، وہ اس سے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے جو حج کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اسے ماں باپ کو عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، یہاں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو پاگل ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے اور تکلیف والے لوگوں میں سے نہیں ہے، اور لہذا آپ دیکھیں کہ عبادت کے مسئلے میں انسان کے عقل کا ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اصل میں نیت یہ عبادت کی شرط ہے اور مجنون سے نیت کا ہونا یہ ناممکن ہے۔ لہذا اگر کوئی مجنون اپنے طرف سے احرام باندھے یا اس کے ولی اس کے طرف سے احرام باندھے، اس سے حج کیا ہے؟ اس کے کافی نہیں ہوگا۔ یہ تو کچھ بنیادی شرطیں تھی، ایک تھا اسلام، دوسرا عقل، جس کی وجہ سے حج واجب بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اور اگر حج کر لے تو کافی بھی ہوتا۔ یہ دو چیزیں تھی۔ چلیے اب گفتگو کرتے ہیں ایسے شروط کی کہ اگر وہ پائی جائیں تو حج واجب بھی ہوگا اور کافی بھی ہو جائے گا۔ حج واجب بھی ہے، کافی بھی ہے۔ اس کے اندر بنیادی شرط ہے کہ انسان کا آزاد ہونا، یہ غلام ہے اور ایک آزاد ہے۔ دور حاضر کے اندر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، بہت ہی مشکل ہے، لیکن کیونکہ علم کا مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ انسان کا آزاد ہونا حج کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے احفظوا عنی ولا تقولوا قال ابن عباس، آپ کہتے، حضرت ابن عباس کہتے کہ اسے یاد کر لو، یہ مت کہنا کہ ابن عباس کہتے ہیں ایما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه الحج۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ جس غلام نے اپنے آقا کے ساتھ حج کیا، آقا نے اسے آزاد کیا، اسے پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا حجۃ الاسلام ہوا ہی نہیں۔ وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الرَّجُلِ، کہتے ہیں کہ جس بچے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کیا، اس کا حج ہو گیا لیکن وہ کافی نہیں ہوگا، لہذا جب وہ بالغ ہوگا تو وہ حجۃ الاسلام کو پورا کرے گا۔ محترم حاضرین، تو بنیادی طور پر اس بات سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ انسان کا آزاد ہونا کافی ہے۔ اب جیسے واجب ہونے کے لیے یہ تو بنیادی شرط ہوئی کہ انسان آزاد ہو، لیکن اگر کوئی غلام ہو کر حج کرے تو کیا اس کا حج کافی نہیں ہوگا؟ علماء اکرام نے فریضہ حج کے بارے میں کہا ہے کہ کیونکہ وہ عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، حج تو اس پر واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ حج کرے اور فریضہ حج کرے تو کیا اس پر حج واجب نہیں، اس کا حج کافی نہیں ہو جائے گا؟ کہ حجۃ الاسلام اس سے پورا نہیں ہوگا؟ اس مسئلے میں علماء اکرام کے اختلاف ہے، جو دونوں رائے تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ خاص کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، اسے دوبارہ حجۃ الاسلام کرنا پڑے گا۔ دوسری اہم شرط ہے بالغ ہونا، کہ چاہتے ہیں کہ حج کسی پر واجب بھی ہو جائے اور وہ کرے تو کافی بھی ہو جائے، تو اس کے لیے بالغ ہونا بلوغ شرط ہے۔ اب یہاں پر بالغ کی جب ہم نے شرط لگائی تو سب سے پہلے بات بچوں کی آتی ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، جو سن تمیز کو نہیں پہنچے، یہاں پر بنیادی بات میری غور سے سنیے گا، ایک تو بچوں پر حج واجب نہیں کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن بچے کریں گے تو ان سے حج ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں اہم سمجھنے کی، پہلی چیز یہ ہے کہ بچہ خود اپنے طرف سے احرام باندھے اور وہ ممیز ہو، سمجھدار ہو۔ اب ممیز اور سمجھدار کسے کہتے ہیں؟ یعنی اسلام جو اسے خطاب کرتا ہے، اسلام جو تعلیمات دیتا ہے، ان کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر نیت کی بنیاد پر عمل کر سکتا ہے۔ گویا اسلام اسے کہتا ہے کہ عرفہ میں جاؤ، اسے پتا ہے کہ عرفہ میں جانے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرے تو اس کا مطلب اسے پتا ہو، یعنی اتنا سمجھدار و بچہ ہو۔ لہذا اگر کوئی بچہ اس عمر میں، اب یہاں عمر کی بات نہیں کریں گے کیونکہ بچے عمر کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی 12-13 سال کا ہو جاتا ہے مگر صحیح یہ سمجھداری اس کے اندر نہیں آتی ہے، لیکن کچھ بچے 8-10 سال کے نہیں ہوتے مگر اللہ تعالیٰ بہترین سمجھداری ان کو عطا کرتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ حج کرتا ہے، خود سے احرام باندھتا ہے، لیکن وہ ممیز ہے، یعنی وہ سمجھدار ہے اور اسلام کے احکام کو سمجھتا ہے، تو اس سے حج صحیح ہو جائے گا، اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، اس کا حج صحیح ہوگا اگر وہ ممیز ہو اور اپنے طرف سے احرام باندھے۔ اگر ممیز نہیں ہے، بالکل معصوم ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ولی کو اس کا مکمل ثواب دیا جائے گا اور اس کا ولی اس کی طرف سے احرام باندھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی راکبا بالروحاء، روحا نامی جگہ پر اللہ کے نبی کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی، تو آپ نے پوچھا من القوم، کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا المسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ تب انہوں نے کہا من انتا؟ قالوا رسول اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، نہ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے کہا مسلمان، تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان میں سے ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، وہ عورت جو مجلس میں موجود تھی، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور کہا علی ھذا حج، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے یہ جو معصوم میرے ہاتھ میں، کیا اس پر حج ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اس پر حج ہے، واجب نہیں ہے لیکن اس کو کرو، وَلَكِ أَجْرٌ، اور اس کا اجر تم کو دیا جائے گا۔ تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے بارے میں کہا کہ ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، جسے گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ وہ ممیز نہیں تھا، وہ معصوم تھا۔ اسی طرح حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین، کہ میرے والد نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں مجھے لے گئے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے حج کیا اور میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی، میں 7 سال کی تھی۔ تو محترم حاضرین، یہاں پر دیکھیں کہ ایک آدمی جو گھر کا بڑا ہے، جسے ہم ولی کہتے ہیں، ولی اپنے بچے کی طرف سے نکاح کر سکتا ہے، ولی بچے کے مال سے تجارت کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ بچے جو ابھی معصوم ہیں، ولی ان کی طرف سے کیا ہے؟ احرام باندھے گا، ولی ان کی طرف سے کیا ہے؟ بقیہ کاموں کو انجام دے گا۔ تو بنیادی طور پر اتنی بات واضح۔ چلیے
اب یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ حج کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، لیکن اگر نابالغ بھی حج کرے گا تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا، اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ حج کر لیتا ہے اور اسلام کا جو حج اس پر واجب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ بچے جو بڑے معصوم ہیں، اگر حج پر جائے گا، ولی اس کی طرف سے احرام باندھے گا، اب وہ بچہ کن کاموں کو کرے گا اور کون سے کام اس کے ولی اس کی طرف سے کرے گا؟ کیا ایسا ہے کہ بچے کو تو آپ ساتھ لائے ہیں، بچے کا آپ نے احرام بھی باندھا ہے، سارے بچے کے کام آپ کریں گے اور بچے کو کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بچوں کے مسئلے میں حج کی دو قسمیں علماء نے بیان کی، یعنی حج کے اعمال بچوں کے حوالے سے دو قسمیں ہیں۔ پہلا معاملہ جو بچہ خود اپنی طرف سے کرے گا، یعنی عرفہ میں بچے کو لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، منا میں اسے مزدلفہ میں یعنی مزدلفہ میں اسے مبیت یعنی رات میں سلانا ہوگا، منا میں وہ موجود ہوگا، اسی طرح فَإِنَّهُ يَلْزِمُ فِعْلُهُ جیسے کہتے ہیں یہ چیز اس کے لیے کرنا جائز ہے، لہذا اب اس میں نیابت نہیں چلے گی۔ ایسا نہیں کہ بچے کو آپ ہوٹل میں چھوڑ کر آئے ہیں، اس کی طرف سے اس کے ولی نے احرام باندھا ہے اور عرفہ میں بچہ موجود نہیں ہے، نہیں، بچے کو عرفہ میں لانا پڑے گا، مزدلفہ میں اس کو لانا پڑے گا، منا میں وہ موجود رہنا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے کہ بچے ان کاموں کو نہیں کر سکتے، لہذا ولی ان کی طرف سے کرے گا، اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نیت کا باندھنا ہو، ولی اس کی طرف سے کرے گا، احرام کے الفاظ کو ادا کرنا ہو وہ کرے گا، اس کے علاوہ کنکری وغیرہ مارنا ہو، ان کاموں کو کیا ہے ولی ان کی طرف سے کرے گا، اور یہ کام بچہ خود سے نہیں کر سکتا، لہذا یہ دو بنیادی شرطیں تھی جس کی وجہ سے حج واجب بھی ہوتا ہے اور کافی بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو آزادی ہے اور دوسرا بلوغت ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر شروط کی کریں، تیسری اہم شرط جو حج کے حوالے سے علماء نے کہی ہے جس کی وجہ سے حج واجب ہوتا ہے، یعنی ہم نے دو طرح کی شرطیں سن لی، ایک تو حج واجب بھی ہونا، صحیح بھی ہونا، اور اس کے ساتھ اس کے کافی بھی ہو جانا۔ دوسری شرط حج واجب ہوگا، کافی ہوگا۔ اب یہ تیسری شرط کی قسم یہ ہے کہ اصل میں حج واجب کب ہوتا ہے؟ جب یہ شرط پائی جائے، اور وہ شرط کیا ہے؟ انسان کے پاس حج کی استطاعت کا ہونا۔ حج کی استطاعت کا ہونا گویا بنیادی طور پر حج کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ آپ نے اس لفظ کو سنا ہوگا۔ اب استطاعت یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت، اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اور اصطلاحی انداز سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جسمانی طور پر، مالی طور پر اتنی قدرت ہو کہ وہ جا سکے، کہاں جا سکے؟ سواری پر چڑھ سکے، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ رہ سکے، واجبات کو ادا کر سکے، صدقات کو کر سکے، اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان کی استطاعت میں ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ اس پر حج واجب ہوگا۔ محترم حاضرین، بات جب استطاعت کی کریں تو علماء نے اس کا حکم واضح طور پر بتا دیا کہ استطاعت کیا ہے؟ یہ حج کے واجب ہونے کی شرط ہے، یعنی انسان کے پاس استطاعت ہے تبھی حج اس پر واجب ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو ایسے آدمی پر حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج واجب ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے وجوب کو مستطیع ہونے کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی جو غیر مستطیع اس پر حج واجب ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی نفس کو کسی بھی کام کے کرنے کا مکلف نہیں بناتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس اس کی طاقت کیوں نہ موجود ہو۔ جب طاقت ہوگی تو عمل واجب ہے، طاقت نہیں ہوگی تو عمل واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر میرا سوال غور سے سنیے گا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس پر حج واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ محنت مشقت کر کے جا کے حج کر لیتا ہے، ادھر ادھر سے قرضہ لے لیتا ہے، اپنی زمین وغیرہ بیچ دیتا ہے، اب یہ سارے کام کر کے وہ حج کر لیتا ہے، جبکہ حج اس پر واجب ہی نہیں تھا، تو کیا اس نے جو محنت و مشقت سے حج کیا ہے جبکہ وہ حج اس پر واجب ہی نہیں ہے، تو کیا اس کا حج حجت الاسلام پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے کیا، کیا اس کا حجت الاسلام پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علماء اکرام نے اس میں کہا کہ استطاعت حج کے پورا ہونے کے لیے شرط نہیں ہے،
یعنی اگر کوئی آدمی استطاعت نہ رکھنے کے بعد بھی محنت و مشقت کو اٹھاتے ہوئے، قرض لیتے ہوئے، یا اس کے علاوہ تکلیف کو اٹھاتے ہوئے جا کر حج کرتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے، حجۃ الاسلام پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اس پر حج واجب نہیں تھا۔ تو لہذا بنیادی طور پر ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اکثر پر تو حج واجب ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ نہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، نہ کتنے ایسے بوڑھے بزرگ تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے حج کیا، تنگ دستی میں حج کیا، مال نہ ہونے کے بعد پیدل چل کر حج کیا، حالانکہ کمزور تھے اس کے بعد بھی حج کیا۔ اللہ کے نبی نے کسی کو حج کو دہرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے سب کے حج کو صحیح قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ استطاعت نہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی حج کر لیتا ہے محنت و مشقت سے، اس کا حجۃ الاسلام پورا ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اصل میں استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو انسان وہاں تک پہنچ جائے اور ان اعمال کو ادا کر لے، یہی استطاعت ہے۔ استطاعت نہیں تھی پھر بھی انسان نے کر لیا، یعنی مکہ تک پہنچ گیا، حج کو کر لیا، لہذا اس سے یہ چیز واجب ہو جائے گی۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ جب بغیر استطاعت کے حج صحیح ہوتا ہے تو پھر اسلام نے شرط کیوں لگائی ہے؟ اسلام نے استطاعت کی شرط کیوں لگائی ہے؟ بنیادی طور پر آپ جان لیں کہ اگر اللہ نے استطاعت کی شرط نہ لگائی ہوتی تو گویا اس روئے زمین کے ہر مسلمان پر حج کرنا واجب ہو جاتا، ضروری ہوتا۔ استطاعت نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، جائیے حج کیجئے، مال نہیں ہے، جیسے بھی کر کے پہنچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہماری آسانی کے لیے یہ شرط لگائی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، وہ جائے، اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، لیکن استطاعت نہ ہونے کے بعد بھی وہ حج کر لیتا ہے، اس کا حج صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے اندر قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، یہ نماز کے ارکان میں ہے۔ روزے کے لیے واجب ہے کہ وہ انسان کیا ہے؟ پاک ہو۔ اب اگر کوئی آدمی سمجھ لیجئے کہ استطاعت نہ ہونے کے بعد بھی اس کام کو کر لیتا ہے تو کیا اس پر وہ حکم ادا نہیں ہوگا؟ کوئی مریض ہے، مریض پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی مریض تکلیف اٹھا کر جمعہ پہنچ جاتا ہے، کیا اس کا جمعہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک مالدار ہے، کہیں سفر پر جا رہا ہے، معلوم ہے کہ حج کے سفر پر جاؤں گا، راستہ کاٹا جا رہا ہے، فلائٹ میں مسائل ہو رہے ہیں، پھر بھی زیادہ پیسہ دے کر پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی اس کا حج ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، تو اس سے یہ بات ہمیں پتا چلی کہ حج کے لیے، جو حج کے صحیح ہونے کے لیے استطاعت شرط نہیں۔ بنیادی طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا والدین کی اجازت حج کے لیے لینا ضروری ہے؟ ایک انسان ہے جو کمبائنڈ مل کر رہتا ہے، والدین کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو اور بچہ حج پر جانا چاہتا ہے، تو لہذا ایسی حالت میں کیا حج کے مسئلے میں والدین کی اطاعت ضروری ہے جب وہ منع کرنے لگ جائیں؟ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ جس مکلف پر حج واجب ہے، والدین کے لیے درست نہیں ہے کہ اسے منع کرے، والدین کے لیے بالکل درست نہیں ہے، نہ اسے وہ احرام پہننے سے منع کر دیں، اور اگر کسی کے ماں باپ استطاعت ہونے کے بعد بھی اسے حج سے روک رہے ہیں تو یہاں ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہو، واجب کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہو، تو ایسی حالت میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہ اصول بیان کرتے ہوئے کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر آمدہ کرے، وہ شرک جس کی کوئی دلیل نہیں، جس کا علم نہیں ہے، فلا تطعهما، تو شرک کرنے میں اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، وہ صاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ تمہارے دونوں ساتھی، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کئی ساری حدیثیں اسی اصول کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نافرمانی بندوں کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں بندوں کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اطاعت تو بھلائی کے حکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے خود پوچھا، کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے، ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ علی میقاتها، کہا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے الجہاد فی سبیل اللہ کہا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ علماء اکرام نے اس حدیث کی بنیاد پر، خاص کر فتح الباری کے اندر ابن رجب رحمہ اللہ کا یہ قول منقول ہے
وہ کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت پر اللہ نے نماز کو مقدم کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدم کیا، آپ سے عمل پوچھا گیا، آپ نے نماز کو ذکر کیا، پھر والدین کی اطاعت کو ذکر کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جو عبادتیں ہم پر فرض عین ہیں، جس کا کرنا ضروری ہے، تو والدین کی اطاعت پر ان کو ہر حال میں مقدم کیا جائے گا۔ ماں باپ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، نماز کو ادا کیا جائے گا۔ ماں باپ روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں، نہیں، آپ اللہ کے حق کو ادا کریں گے، یہاں ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ چلیے جب انسان پر حج واجب تھا تو والدین کی اطاعت ہے، اب انسان پر حج واجب نہیں ہے، اس نے اپنا حجۃ الاسلام کر لیا، ایک حج کر لیا، اب اس کا یہ حج تطوع ہے یعنی نفلی حج ہے، تو کیا ایسے وقت میں ماں باپ اسے منع کر سکتے ہیں نفلی حج کرنے سے؟ جی ہاں، ماں باپ کو پورا حق ہے کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کا بیٹا جائے گا پیسہ برباد کرے گا، انہیں لگتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کی خدمت میں کیا تقصیر کرے گا، بیٹا چلا جائے گا تو ہماری خدمت کون کرے گا، تو ماں باپ کو پورا حق ہے کہ اپنے بچے کو نفل حج سے وہ روک سکتے ہیں، کیونکہ والدین کی اطاعت نافرمانی کے علاوہ ہر مسئلے میں قبول کی جائے گی، اگرچہ ماں باپ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا، اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے صحابہ نے پوچھا تھا، تب آپ نے کہا کہ اگر کسی کے ماں باپ ان کو جہاد میں جانے سے روک دیں تو انسان کو رک جانا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیزیں فرض کفایہ کی حد میں، جو چیزیں نفلی چیزیں ہیں، وہاں ماں باپ اپنے اولاد کو روک سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ چلیے اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں اور میں نے کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ فلاں فلاں ٹائم پر میں اس کام کو انجام دوں گا، اب میں حج بھی کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف ایگریمنٹ ہے، ایک طرف ہم نے جو تعاہد کیا وہ ہے، اور دوسری طرف حج ہے، کون سا کام کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیے کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کام کو کرنے کا ارادہ کیا، ایگریمنٹ کر دیا ہے، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرے گا، ایگریمنٹ کو پورا کرے گا، کیونکہ اس نے جب کسی کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے یا کسی جاب میں اس نے عہد و پیمان کیا، اس کو پورا کرے گا، اللہ کہ جن لوگوں سے اس نے عہد و پیمان کیا ہے اگر وہ اسے اجازت دے تو وہ حج پر جا سکتا ہے، اگر اجازت نہیں دیں گے تو اپنے وعدے کو پورا کرنا یہ زیادہ واجب و ضروری ہے۔ لجنہ دائمہ ابن عثیمین ابن باز رحمہ اللہ جمیعاً تمام کا فتویٰ آپ اس پر پڑھ لیں گے، آپ کو مل جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو یہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان کو پورا کیا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس عہد و پیمان کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے؟ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی کنڈیشن پہ ہوتے ہیں، جس نے جو بات کہہ دی اس کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ چلیے یہاں تک میں نے استطاعت کا حکم بتا دیا کہ استطاعت کا حکم اسلام کے اندر کیا موجود ہے۔ چلیے اب علماء اکرام نے یہ جو حج کے واجب ہونے کے لیے استطاعت کی شرط لگائی گئی ہے، اس استطاعت کی بھی قسمیں بیان کی، 3 قسم کی استطاعت کا ذکر شریعت اسلامی نے کیا، میں ان تینوں بلکہ 4 قسم کی استطاعت کا ذکر کیا گیا ہے جس کا ہونا انسان کے لیے حج عمرے کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ چلیے استطاعت کی قسموں میں سب سے پہلی استطاعت یہ ہے کہ انسان کے پاس بدن کے اندر قدرت ہو، بدن کے اندر طاقت ہو، اور اس کے مال کے اندر بھی قدرت ہو، یعنی اتنا مال ہے کہ جا کر سکون سے آ سکتا ہے، اور بدن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جا کر آ سکتا ہے۔ تو پہلی استطاعت مال کی اور بدن کی، لہذا اس آدمی پر حج عمرہ خود سے کرنا واجب ہے، خود سے کرنا واجب ہے، یہ تو پہلی استطاعت کی قسم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان عاجز ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ جسم میں طاقت ہے، تو اس آدمی پر نہ حج و عمرہ واجب ہی نہیں، نہ حج واجب ہے نہ عمرہ واجب ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس استطاعت ہے، یہ دونوں چیزیں اس سے ساقط ہوتی ہیں۔ تیسری استطاعت کی قسم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بدن سے قدرت رکھتا ہے لیکن مال سے عاجز ہے، یعنی جسم میں طاقت ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے آدمی پر بغیر کسی اختلاف کے ایسے آدمی پر حج اور عمرہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مال ایک عظیم نعمت ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا آپ سمجھیں کہ جس انسان کے پاس مالی نہیں اس پر کیسے حج واجب ہوگا۔ چلیے ایک چوتھی قسم جو علماء نے استطاعت کی بیان کی وہ یہ کہ انسان کے پاس مال تو ہے لیکن بدن میں طاقت نہیں ہے، اور ایسی بیماری مبتلا ہے
جس بیماری سے وہ کبھی شفا یاب ہو نہیں سکتا، ایک دم بوڑھا کھسڑ ہے یا لکوا اور فالج کا مسائل ہیں یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تو ایسے وقت میں انسان پر حج واجب ہے، لیکن نیابت اس کی طرف سے کوئی دوسرا کرے گا۔ کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے منع کیا کہ نیابت نہیں کر سکتے، بنیادی طور پر نیابت کے لیے کچھ شرطیں موجود ہیں، عام طور پر لوگ شرطوں کو نہیں جانتے، ہر کوئی کسی کی طرف سے بھی حج کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ جس آدمی کو نیابت، انشاءاللہ تعالی اس درس کے آخر میں، بلکہ اس کورس کے آخر میں نیابت کے باقاعدہ احکام و مسائل ہیں، ان کی دقت کو انسان کو سمجھنا ہوگا، انشاءاللہ اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ بہرحال یہ جو استطاعت کی چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس مالی اعتبار سے قدرت ہو لیکن بدنی اعتبار سے قدرت نہ ہو، تو ایسے آدمی پر حج واجب ہے اور اس کی نیابت کی جائے گی، اس کی نیابت میں کوئی دوسرا جائے گا اور اس کی طرف سے حج کرے گا، کیونکہ اس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، تب بھی اس پر حج واجب ہے، جیسے کہ یہی مذہب شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک آپ اس کو دیکھیں گے۔ چلیے، استطاعت کی تعریف ہمیں پتہ چلی، استطاعت کا حکم پتہ چلا، استطاعت کی قسمیں پتہ چلی، اب ہم ذکر کرتے ہیں استطاعت کے شروط کی، کنڈیشن کی۔ جی ہاں، استطاعت کی شرطیں ہیں، مردوں کے لیے کچھ شرطیں ہیں، عورتوں کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ جیسے مردوں کے لیے استطاعت کی شرط یہ ہے کہ اس کے جسم میں طاقت ہو، یعنی اس کے پاس صحت ہو، کیسی صحت ہو کہ وہ چڑھ سکتا ہے، اتر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ بستر پر لیٹا ہے، نہ اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، نہ فلائٹ میں بیٹھ سکتا ہے نہ ویل چیئر پر بیٹھ سکتا ہے، یعنی جسمانی اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگ اپنے مفلوج ماں باپ کو لاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کو سلائن چڑھ رہا ہے، ہاتھ و پیر سوج گئے ہیں، چہرہ کیا ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے ماں باپ کو حج کرنے لے کر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر انسان کے جسم میں اتنی سکت ہو کہ وہ فلائٹ میں جا سکے، وہ کرسی پر بیٹھ سکے، اگر اتنا وہ کر سکتا ہے تو یہ بدنی استطاعت ہے، اس بنیاد پر کرے گا۔ دوسرا استطاعت مالی استطاعت، مالی استطاعت کا مطلب آپ فلائٹ کے ٹکٹ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہوٹل لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے قرض کو ادا کر، آپ یہ کاموں کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن آج کے زمانے میں ٹور اینڈ ٹریولز کے لیے بہت ساری رقم لگتی ہے، اگر آپ گورنمنٹ سے جائیں اس کے لیے الگ رقم لگتی ہے، پرائیویٹ میں جائیں اس کے لیے رقم لگتی ہے، تو بنیادی طور پر جو اس کے ایکسپینسو ہے، جو اس کے خرچے، اس کو اٹھانے کی طاقت انسان کے پاس موجود ہو، آنے جانے کا ٹکٹ موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ انسان کہے میرے پاس جانے کی ٹکٹ ہے، وہاں جا کر اللہ کا گھر ہے میں دیکھ لوں گا، لہٰذا جانے کی ٹکٹ لے کر ویزا لے کر نکل گیا، نہ وہاں جانے کے بعد خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے پیسہ ہے۔ سبحان اللہ، یقین جانیے انسان کو اپنی ایمان کو اس طرح نہیں آزمانا چاہیے۔ اسلام کبھی انسان کو حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے اسلام کو نازل کیوں کیا ہے؟ تاکہ اللہ پر آسانی کرے۔ جو آدمی دین کے مسئلے میں اپنے نفس پر آسانی نہیں کرتا، حقیقت میں اللہ کو ایسا عمل نہیں پسند ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے قرض کو ادا کر سکتا ہے، اپنے اوپر اچھے سے خرچ کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کے پاس حج کے لیے پیسے ہیں، تب سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس مالی استطاعت ہے، اس پر حج واجب ہے۔ تیسری استطاعت جسے علماء نے ذکر کیا ہے مردوں عورتوں کے لیے، وہ راستے کا ہموار ہونا ہے، کہ راستہ معمون ہو۔ اب دیکھیے اللہ رحم فرمائے، دنیا کے اندر حالات کیسے ہیں، جنگ کے حالات بنے، میڈل ایسٹ کے اندر جنگی حالات موجود ہیں، جو فلائٹس ادھر سے جا رہی تھی انہیں کینسل کر دیا گیا، نہیں پتا کہ کب حملہ ہو جائے، نہیں پتا کہ حالات کب خراب ہو جائے، بسا اوقات امن و غارت گری، امن ختم ہو جائے، غارت گری شروع ہو جائے۔ تو ایسے حالت میں اگر راستے میں خطرہ ہے تو راستے کا معمون ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر راستے میں خطرہ ہے تو انسان کو حج پر نہیں جانا چاہیے، ایسے آدمی پر حج واجب نہیں۔ ایک تو بدنی استطاعت ہو، مالی استطاعت ہو، اور راستے کے اندر امن و سکون موجود ہو، یہ تین چیزیں ہو جائیں گی، تبھی مردوں کے لیے کیا ہے، حج واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو خصوصی طور پر خواتین کے لیے استطاعت کی بات کی جاتی ہے، اس استطاعت کے اندر چیز آتی ہے کہ انسان کے پاس محرم ہو، خاتون جو حج پہ جا رہی ہے اس کے پاس اس کا محرم ہو، ابھی اللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ خاتون اپنی عدت کے ایام میں نہ ہو، عدت کے ایام میں نہ ہو، محرم موجود ہو، تو خاتون ایسی حالت میں حج کر سکتی ہے، یعنی گویا وہ خاتون مستطیع ہے، وہ استطاعت کی حالت میں۔ یہ استطاعت کی شرطیں علماء نے کچھ بیان کی تھی۔ چلیے، اب یہ جو استطاعت ہے، بدنی ہے، مالی ہے، اس کے علاوہ
امن کا ہونا ہے، محرم کا ہونا ہے، ہلکے سے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اگر بدنی استطاعت کی بات کی جائے، جی ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو ایسے ضعیف اور کمزور آدمی پر اگرچہ وہ مالدار ہے وہ خود نہیں جائے گا، دوسروں کو نیابت میں بھیجے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے، ہوش ہے، عقل ہے، بڑھاپا تو ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے ساخت عطا کی، تو ایسا مریض بھی کیا ہے، جا سکتا ہے، خاص کر وہ اٹھنے بیٹھنے کی جو طاقت رکھتا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بدنی استطاعت کا ذکر کیا ہے۔ چلیے، جیسے میں نے ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک عورت، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، سوال کرنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یثبت علی الراحلہ۔ اس عورت نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کا فریضہ بندوں پر لاگو کیا ہے وہ فریضہ میرے باپ کو لگ چکا ہے، یعنی میرے باپ عاقل بالغ سمجھدار ہیں، وہ حج ان پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، یعنی اتنے کمزور ہیں، وہ سواری پر ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے کہا افحج عنہ، تو اس نے کہا کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یعنی اپنے باپ کے تعلق سے پوچھ رہی ہیں، میرے ابا سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ایسی حالت ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے کہا کہ نعم، ان کی طرف سے کر سکتی ہوں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت کے اندر ایسا ہی سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا فحجی عنہ، کہ اپنے باپ کی طرف سے تم حج کرو۔ محترم حاضرین، اب کوئی آدمی ہے کہ بدنی اعتبار سے طاقت نہیں رکھتا ہے، اب اس کی نیابت کی جا رہی ہے، تو ایسے آدمی پر، جیسے میں نے کہا کہ بدنی اعتبار سے کمزور ہے لیکن مال متوفر ہے، تو وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے آدمی کو نیابت کرنے بھیجے گا۔ علماء نے اس کی اجازت دی اور جو حدیث ابھی سنائی اس کے اندر واضح، یہ تو بدنی استطاعت کی بات ہوئی۔ مالی استطاعت کی بات کی جائے، جی ہاں، حج کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے پاس اتنا توشہ ہو، انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے جتنے خرچے ان کو اٹھا سکتا ہے۔ کون سے خرچے؟ قرض کو ادا کرنے کے علاوہ، گھر والوں کو دینے کے علاوہ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر لے، بیوی بچے کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر نکل جائے کہ میں پہلے اپنا حج پورا کر لوں گا۔ نہیں، وہ آدمی جو اپنے بیوی بچے کا حق ادا نہیں کر سکتا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا اور اس کا قرض رکھ کر وہ آدمی حج پر نکل جاتا ہے، حقیقت میں ایسے آدمی پر حج واجب نہیں ہے۔ محترم حاضرین، تو یہاں پر اللہ نے جس استطاعت کا ذکر کیا ہے، اس استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یہ مالی استطاعت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ نے حج کو واجب قرار دیا ہے جو آدمی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں جسمانی قوت کی اللہ نے بات نہیں کی ہے، کیونکہ جسمانی قوت کے بارے میں اللہ نے صاف کہا کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے مسئلے میں تم پر حرج نہیں لاگو کیا ہے۔ محترم حاضرین، ایک صحابی رسول تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شاید روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایتوں میں آتا ہے کہ اہل یمن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کرتے تھے مگر ساتھ میں توشہ نہیں لیتے تھے۔ حج کرنے نکلتے تھے، کوئی توشہ، کوئی ساز و سامان نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے نحن المتوکلون، کہ ہم اللہ کے بھروسے نکل رہے ہیں۔ اہل یمن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ توشہ نہیں نکلتے تھے، حج پر نکل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ جب وہ مکہ پہنچے، لوگوں سے سوال کرنے لگے، یعنی لوگوں سے کھانا مانگنے لگے، تب اللہ نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم توشہ ساتھ میں لے کر نکلا کرو۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ اگر تم کو توشہ اختیاری کرنا ہے، وہ تقوی کا اختیار کرو، اور اگر اللہ سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ کھانے کا سامان آپ ساتھ میں نہ لو۔ تو لہذا انسان اپنے ساتھ کھانے کا سامان لے جائے، ضرورت کی چیزیں لے جائے، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے بھی وہ اللہ پر توکل کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اب رہا مسئلہ کہ اب یہاں پر ایک نیا ٹرینڈ آپ نے ماضی قریب میں سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پیدل حج کرنے پہ نکل گئے۔ سبحان اللہ، لوگوں نے اسے اتنی عظیم عبادت سمجھ لیا کہ پیدل حج پر جانا ہے، الگ الگ کنٹری پر جانا ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں کو مشہور کیا گیا، اب اس کی روش پر کئی لوگ چل چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سن لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جائیے احناف کی کتابوں میں، شافعیوں کی کتاب میں، حنابلہ کتابوں میں، آپ فقہی ابواب میں پڑھیں گے تو اس مسئلے کو پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ کس آدمی پر سواری واجب ہے، یعنی کون سا آدمی فلائٹ ہو، بس ہو، ٹرین کا استعمال کرے گا اور کون پیدل جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کا گھر مکہ سے قریب ہے وہ پیدل جا سکتا ہے، لیکن جس آدمی پر قصر کی مسافت ہوگی، یعنی 75 سے 85 کلومیٹر، اگر اس کا گھر دور ہے تو اس آدمی کو سواری اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ آدمی سواری کو چھوڑ کر پیدل جا کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر حج نہ کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ یا ایسا بوڑھا آدمی ہے جو گھر سے خود نہیں چل سکتا، اسے سواری پر لے جایا جائے گا،
تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا گھر قریب ہے وہ جائے. اسی طرح جس طرح جمعہ کی بات کی جائے، اب میرا گھر 5 کلومیٹر دور ہے مسجد سے، تو کیا میں 5 کلومیٹر دور پیدل چل کر آؤں گا صرف اس لیے تاکہ جمعہ کو کروں؟ نہیں، جس کا گھر نزدیک ہے، مسجد قریب ہے، وہ جمعہ کے لیے فوراً پہنچ جائے، پیدل پہنچ جائے. لیکن جس کا گھر دور ہے وہ سواری کو لے گا. اسی میں اسلام نے آسانی کو رکھا ہے، اسلام نے مشقت کو دور کرنے کا حکم دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں، یہ پیدل جانا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بس کیا ہے، ایک طرح کا سوشل میڈیا پر بوال ہے، ایک سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک شہرت ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پیدل جا کر حج کرنے پر بہت زیادہ ثواب ملے گا اور سواری پر جا کر کرنے سے ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا حج کے ارکان کو، اس کی واجبات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے اور حج مبرور کے اللہ توفیق دے، اس پر اصل ثواب ہے. پیدل جائیں، سواری جائیں، اس پر کسی قسم کا الگ سے کوئی آفر شریعت اسلام نے نہیں رکھا. چلے محترم حاضرین، اس کے علاوہ بات اگر توشی کی کریں، جی ہاں، انسان کے پاس آنے جانے کا خرچ موجود ہو، اس کو لے کر نکلے. ایسا نہیں کہ آپ عبادت کرنے جائیں اور گھر والوں کو ایسی محتاج چھوڑ کر چلے جائیں. لوگ، بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ساز و سامان کا پتہ نہیں ہے، بیوی بچوں کو کیا مجبور و مقہور چھوڑ دیا، اپنے سینے پر قرض رکھ دیا، بہت ساری اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، لیکن وہ کیا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا اور سیدھے حج کرنے کے لیے نکل گیا. سبحان اللہ، حقیقت میں یہ حج ایسے کیا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر کرتے ہیں. چلیے، اب ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، وہ مسئلہ کل بھی میرے سامنے پوچھا گیا تھا لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا، کہ کوئی ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہے اور حج پر بھی اسے جانا ہے، تو کس کو مقدم کرے گا؟ کل یہ سوال میرے پاس آیا تھا، میں نے کہا اس کا آج جواب دے دوں. دیکھیے، فقہ کے اندر اس باب کو ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی شادی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے اور اسی وقت حج بھی واجب ہے، اگر وہ اپنے نفس پر ڈرتا ہے کہ وہ زنا اس سے ہو جائے گا یا اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے پہلے شادی کرنا واجب ہے، اس کے بعد وہ کیا ہے، حج پر جائے. لیکن اگر کوئی آدمی لگتا ہے کہ نہیں، میں زنا سے بالکل دور رہوں گا اور اس کے علاوہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آتا ہے، تو کیونکہ اس پر حج واجب ہے اور وہ مستطیع بھی ہے، تو وہ جائے گا، حج کو کر لے گا. لیکن اگر کسی آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو حج کو نہ کر کے پہلے کیا ہے، نکاح کو کر لے گا. یہ زیادہ ضروری، زیادہ بہتر ہے. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. رہا مسئلہ راستے کے محفوظ ہونے کا، میں نے بنیادی طور پر کہا راستے کا محفوظ ہونا ضروری ہے کہ آپ سلامتی سے جائیں، سلامتی سے واپس آئیں. اب دیکھیں، الحمدللہ فلائٹوں کا بہترین انتظام ہے، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے، میں کشتی سے سفر کرتا ہوں، ہاں، چھوٹی کشتی سے سفر کروں گا اور سفر کر کے حج پہ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فلائٹ کی سہولت رکھی ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو کیا ہے ایسے میں ڈالیں؟ کیونکہ سمندر کا جو موسم ہے ہر کسی کو راس نہیں آتا ہے، لہذا انسان اپنے ایمان کو آزمانے کی کوشش نہ کرے کہ میں سمندر کا 8 دن کا سفر کر کے جاؤں گا، حج پکڑ لوں گا. لہذا جہاں فلائٹ کا سہولت ہے وہاں اس کو اختیار کرے. اس کے علاوہ راستہ آنے جانے میں سہولت کا ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بات عورت کے محرم کے ہونے کی کریں، جی ہاں، انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں عورت کے محرم ہونے کی شرط اسلام نے کیا بیان کی ہے اس کا تذکرہ کرے گا. اگر کوئی عورت بغیر محرم کے ٹور والوں کے ساتھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ خواتین کی ایک مجلس ہے، میں نے اس کے ساتھ حج کیا ہے، تو کیا اس کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی خاتون اپنی عدت کو چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس کے محرم تبھی حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنی عدت کو چھوڑ دوں گی، عدت کو بعد میں ادا کروں گی، پہلے حج کر لوں گی. اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی بنیادی طور پر اس پر تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد آئندہ آنے والی مجلس میں حج کے اوقات کا انشاءاللہ تعالی تذکرہ کیا جائے گا کہ حج کے جو مواقیت ہیں، عمرہ کے جو وقت ہیں، اس کے تعلق سے اسلام کیا فرماتا ہے. اس کے بعد فوراً انشاءاللہ تعالی ہم کیا کریں گے، حج کی بنیادی چیزیں سیکھیں گے. احرام کسے کہتے ہیں، اسے کیسے باندھا جاتا ہے، احرام کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے انسان پر فدیہ واجب ہوتا ہے. فوراً اب دوران فوراً کیا ہے، حج کے مسائل میں انشاءاللہ تعالی داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کیا ہے، بنیادی علم کو حاصل کرنے اور اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اگر کسی کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، اور اگر سوالات سبق کے حوالے سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. ایوب جامعی. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، آپ نے سواری کے تعلق سے جو بات کہی ہے، شیخ اب جی. جو ابھی ابھی اب حافظ عبد الحکیم بول کے جو سائیکل کے ذریعے سے حج کے لیے نکل چکا ہے، تو اس ہوں کو کس میں شامل کریں گے شیخ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو انسان کو اپنے آپ کو آزما لینی چاہیے. اب سائیکل پر جا کر حج کرنا، تو کیا یہ استطاعت کی باب میں دیکھا جائے گا؟ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو اگر کوئی آدمی جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے. اور اتنی محنت و مشقت کی کیا ضرورت ہے، اور انسان خود پر ڈیپینڈ ہو جائے.
جسمانی طور پر مضبوط ہے. اور اب جیسے بعض علماء نے کہا کہ سائیکل پر حج کیا جا سکتا ہے. پہلے لوگ کرتے تھے، جسمانی طور پر مضبوط تھے، ان کو راستہ پتا تھا، سفر محفوظ تھا، خرچ برداشت کر سکتے تھے. کیا وہ آدمی اتنا سب کر پائے گا کہ جسمانی طور پر اتنا مضبوط ہے کہ وہاں تک سائیکل چلا لے اور پورے راستے ملکوں کو بانٹ سکتا ہے؟ کہ اتنا سفر محفوظ ہے اور فلائٹ سے زیادہ خرچ تو اس میں زیادہ آ جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہے، حج اگر کوئی کر لیتا ہے صحیح تو ہوگا، ادا بھی ہو جائے گا، لیکن خود کو مشقت میں ڈال کر، جان اور صحت کو خطرے میں ڈال کر، اور وسائل کے مسئلے میں خطرے میں ڈال کر یہ حج کیا ہے، شرعی استطاعت میں نہیں بلکہ یہ تکلف میں آئے گا، یہ زبردستی کا اپنے اوپر لینے کے بعد آئے گا. اسلام آسانی کا نام ہے. میں نے ابھی کہا کہ انسان اپنی عبادت میں آسانی کرے، بذات خود اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچائے. اور یہ بتائیے کہ جو لوگ اب یہاں پر سائیکل سے حج کرنے جاتے ہیں، لوگوں میں کتنی شہرت پاتے ہیں وہ. ہاں، ایک کوئی پیدل جا رہا تھا، پوری دنیا کے اندر اتنا مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. سلف صالحین کا معاملہ ایسا تھا کہ اپنی عبادتوں کو چھپاتے تھے. امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو، میں دن رات موت کی تمنا کرتا ہوں. پوچھا گیا کیوں موت کی تمنا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے علم کی وجہ سے میں لوگوں میں مشہور ہو گیا. یعنی علم کی وجہ سے مشہور ہونے کو بھی سلف صالحین برا سمجھتے تھے، جبکہ علم تو ایک عظیم عبادت ہے. اب یہ پیدل چل کر جانا کرنا، یہ شرعی نقطہ نظر سے اخلاص کے منافی ہے. انسان کو بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو فالو کرنا، ایسے لوگوں کو ہیرو سمجھنا. سبحان اللہ. اس آدمی نے نماز کی پابندی نہیں کی ہوئی، اس کے گھر کے اندر پردہ نہیں ہوتا ہوگا، گھر والوں کو ضرورت کو چھوڑا نہیں ہوگا. اب سوال ہے کہ ایسے حالات، اتنے خطرناک حالات ہیں ابھی، اگر جائے اس کی جان ہلاکت ہو جائے، یعنی اس کی سمجھیے مر جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نے یہ موت خود سے چنی یا اس کی موت اللہ کی راہ میں ہوئی؟ اس کا فتویٰ دینے کے لیے بہت جگرا چاہیے. سبحان اللہ. نہیں کرنا چاہیے. ناز پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. صرف آپ نے کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو مطلب بہت چھوٹے ہیں، 1 2 سال کے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو حج یا عمرہ کے لیے لے جائیں گے، تو ان کی طرف سے جو احکامات ہوتے کرنے کے لیے، کہاں کہاں پر کیا کیا کرنا ہے، تو پہلے اگر وہ ماں باپ اپنا کریں گے عمرہ یا حج، یا بچے کا کیسے کریں گے بعد میں، مطلب ساتھ ہے تو بچے، نہیں سمجھ میں آیا مجھے. دیکھیے، جہاں تک بچوں کو ساتھ لے جانے کا مسئلہ ہے، اگر کوئی اپنے بچے کو حج کرانا چاہتا ہے، چھوٹے بچے 1 2 سال کے ہیں، تو ایسے بچوں کا حج عمرہ صحیح تو ہو جاتا ہے، والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن بچے کی طرف سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نہ؟ آپ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا تھا نعم، حج اس پر فرض ہے، یعنی حج ہو جائے گا، ولکی اجرن. اب رہا مسئلہ کہ والدین پہلے اپنا کریں گے، ان کا کریں گے. والدین اپنا حج عمرہ کریں گے اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھیں گے. الگ نہیں ہے کہ وہ الگ کوئی ہے. ٹھیک، بچے کو اپنے ساتھ رکھیے بس کافی ہے، الگ سے اس کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. احرام کے وقت میں والدین اپنے احرام باندھیں گے، بچی کی طرف سے بھی نیت کر لیں گے. بچے کو الگ سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود معصوم ہے. اگر بچہ چھوٹا ہے تو، اگر اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو احرام سے تکلیف ہوگی، اس کو بھی سادہ کپڑا خوشبو والا پہنا دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. والدین اپنا طواف کریں گے تو بچے کو ساتھ لے لیں گے، لہذا بچے کا بھی ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا. سعی کریں گے تو بچوں کو ساتھ میں لے لیں گے، گود میں اٹھا لیں گے، اس کی بھی سعی ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی. حلق کو تقصیر آپ کریں گے تو بچے کا بھی کرا دیں گے، اس کا بھی ہو گیا. بچے کو ہر چیز خود سے نہیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، بس اپنے ساتھ رکھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا حج ہو جائے گا. بس فرض نہیں ہوگا، یعنی فرض اس کا ادا نہیں ہوگا، لیکن اس کا حج ہو جائے گا، والدین کو اس کا ثواب ہوگا. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. چلیے ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کے احکام و مسائل کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.